آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ عزیزان، درس اخلاق اور اس کا موضوع ہمارا چل رہا ہے اہمیت آداب اسلامی۔ آداب اسلامی میں عرض کیا تھا کہ پہلا ادب ایک دوسرے مسلمان کا آپس میں ملاقات کرنا، آپس میں ملنا۔ تو ملنا جو ہے اس میں ایک کا دوسرے کے سامنے آنے میں کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایک ادب سکھایا ہے اور وہ ہے سلام کرنا۔ جب دوسرا ملے، مومن سے ملاقات ہو تمہاری، تو تم اس کو سب سے پہلا ادب سکھاؤ جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، وہ ہے اس کو سلام کرنا۔ سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسلمان کی، مومن بھائی کی، شیعہ کی سلامتی مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سالم رکھے، صحت سلامتی سے رکھے۔ تو بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جو اس سلام کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ آیات قرآن میں بھی سلام کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ میں چند ایک روایات پہلے بھی سنا چکا ہوں آپ کو، دو تین روایتیں ذرا اس حوالے سے آج سناتا ہوں۔ دو تین فرمان رسول اللہ کے، ایک دو فرمان ائمہ میں سے امام صادق الوہ، اور اس کے بعد ایک پچھلے درس اخلاق میں آخری جملہ بولا تھا کہ سلام کے ساتھ مسلمان بھائی سے محبت کرنا، پیار کرنا، اس کو دوست بنا لینا، اپنا محب اور آپ خود کو اس کا محب قرار دینا، یہ ادب۔ تو وہ انسان کس کو دوست بنائے، کیسا دوست ہونا چاہیے، یہ آج بھی آخری درس کا آخری جملہ ہوگا، اور میں پھر اس پر کچھ ایک دو آیتیں بھی آپ کو لکھواتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ درس کا اختتام ہو جائے گا۔ سلام کے حوالے سے میں دو تین فرمان نبی کریم کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عزیزان، مسلمان اور مومن کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے پیغمبر اکرم کے فرمان میں چند چیزیں بیان ہوئی، اور وہ 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو، اپنے ذنوب کی مغفرت چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھو یہ جو 5 ٹائم کی آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ آپ کا نمازوں کا صحیح طور پر ادا کرنا، یہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ 5 ٹائم کی نمازوں کی ادائیگی انسان کے گناہوں کو بخشوا دیتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی نے فرمایا کثرت الاستغفار، جہاں بھی موقع ملے، وقت آپ کو مل جاتا ہے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ذکر خدا کرو، بارگاہ خداوندی میں گناہوں پر استغفار کرو، طلب مغفرت کرو۔
جو کر چکے ہو اس کو ذرا یاد کرو، اور یاد کر کے ان کی بخشش بارگاہ خدا سے مانگو، ان کی مغفرت بارگاہ خدا سے طلب کرو۔ یہ عزیزان دوسرا ذریعہ۔ تیسرا ذریعہ عام ترین ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جو بندہ استغفار نہیں کر سکتا، جو بندہ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، نماز موقع پر نہیں ادا کرتا یا اصل پڑھتا نہیں، گناہوں کا مرکز بنا ہوا، گناہ زیادہ ہے اس میں، تو اس کو چاہیے وہ ہم محمد و آل محمد پر کثرت صلوات بھیجیں۔ پیغمبر نے فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں جو ہم پر صلوات بھیجتا ہے خدا اسے بخش دے۔ عزیزان یہ صلوات ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ ہم ہی صرف نہیں کرتے، محمد و آل محمد پر ہم ہی صرف صلوات نہیں بھیجتے، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اس عمل میں اللہ بھی شریک ہے، اللہ کے فرشتے بھی شریک ہیں، اور مومنوں کو بھی حکم ہے کہ وہ درود بھیجیں۔ صلوات ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ پاک ہمارے ساتھ شریک ہے، مخلوق کے ساتھ خالق شریک ہے۔ اور ایک اور عمل بھی ہے، یہ آپ ضمن بات آ گئی ہے، میں کچھ اور بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور عمل بھی کہ جس میں اللہ ہمارے ساتھ شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے؟ دشمنان خدا پر، دشمنان رسول پر، دشمنان آل رسول پر لعنت بھیجنے میں بھی اللہ اور فرشتے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جیسے درود میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک لفظ عزیزان اور بولتا ہوں، اگرچہ میں نے وہ کچھ بیان کرنا ہے، روایات بیان کرنی ہے، یہ پچھلے سبق کے لیے لکھی ہوئی تھی، بیان نہ ہو سکتی، آج بیان کر رہا ہوں، اور آج بیان کروں گا تاکہ پھر اگلی روایات نوٹ کر کے لے آؤں۔ یہ آپ کو سنا ہو، دیکھیے اگرچہ درس اخلاق سے خارج بات ہے لیکن کروں گا ضرور۔ شیعہ درود بھیجتے ہیں نا، سنی بھی بھیجتے ہیں، اور سنی کیا کرتے ہیں درود بھیجنے میں؟ آگے ساتھ لگا دیتے ہیں، اللہ جانے اور کیا لگاتے ہیں جی، یعنی درود بھیجنے کے بعد درود کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس گھر جانا ہے، اس گھر جانا ہے، اس گھر جانا ہے۔ سنی لوگ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ درود اتنا سمجھدار ہے، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں حکم ہے درود بھیجو، وہ جانتا ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سمجھدار مجمع سے مخاطب عزیزان ماشاءاللہ، درود سمجھتا ہے جو مستحقین درود ہیں، مستحقین درود ہیں، صلوات ہیں، درود ادھر ہی جائے گا، کہیں اور نہیں جاتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، ان سے یہ دلا ہے کہ تمہیں درود بھیجنا ہے، یہ آگے لمبا کرنے کی ضرورت نہیں جی۔ کیوں لمبا کرنے کی ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ جب درود میں اللہ اور فرشتے بھی شامل ہیں
کیا وہ بھی شریک کرتے ہیں اس طرح؟ درود میں یہ جو اضافہ کیا جاتا ہے، کیا اللہ بھی اضافے کے ساتھ درود بھیجتا ہے؟ فرشتے بھی اضافے سے درود بھیجتے ہیں؟ نہیں، وہ سلامات بھیج دو، اللہ درود بھیج دے، اور معلوم ہے درود کو میں نے کہاں جانا، درود وہیں پہنچ جاتا ہے جو مستحقین درود ہیں، ان کے دروازے پر چلا جاتا ہے۔ ہمارا کام ہے درود بھیج۔ عزیزان، ایک شیعہ حضرات سے بھی تھوڑا سا گلہ ہے۔ وہ گلہ کیا ہے پتہ ہے آپ؟ وہ گلہ یہ ہے کہ جب لعنت کرتے ہیں یہ شروع کر دیتے ہیں، فلاں گھر چلی جا، فلاں گھر چلی جا، فلاں گھر چلی جا۔ یہ شیعہ کو کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام ہے لعنت بھیج دینا، جو مستحقین لعنت ہے وہ پہنچ جائے گی۔ اب ایک جملہ کہنے والا، ایک جملہ کہنے، اگر مستحق کے لعنت، جملہ بہت بھاری ہے، سنبھالنا اس کو، بول رہا ہوں، اگر نہ سمجھ آئے کوئی سے پوچھ لینا آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لعنت جانتی ہے کہ اس کا مستحق اگر نبی کے گھر میں بھی ہونا، کیا بات، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شیعہ کا کام ہے لعنت کر دے، کس پر کرنی؟ دشمنان خدا پر لعنت، دشمنان نبی پر لعنت، گستاخان محمد پر لعنت ہے، یہ نہیں، گستاخان آل بیت رسول پر لعنت۔ ہمارا کام ہے بس بھیج دے۔ اب جو گستاخ محمد ہے، جو گستاخ آل محمد ہے، لعنت وہاں پہنچ جائے۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ادھر جانا ہے، یہ راستہ ہے، وہ راستہ ہے، ادھر گھر، وہ گھر، بتانے کی ضرورت نہیں، ادھر ہوئی ادھر ٹھک گولی کی طرف ہو۔ لہذا بہرحال یہ جملہ تو متضادہ تھا درمیان کا جو ہو گیا۔ عزیزان، محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نے ضمانت لی ہے، ہم پر درود بھیجو تو تم بخشے جاؤ گے، کثرت سے صلوات بھیجو، اور یہ صلوات جس طرح کے سلام کرنے پہ لفظ ہے عزیزان پیغمبر کے، افشا کا معنی ہوتا ہے بلند آواز کے ساتھ بھیجنا، ایسا نہیں سلام علیکم، یہ نہیں سلام علیکم، اس طرح سلام بھیجو۔ پیغمبر نے فرمایا، میں ابھی آپ کو روایت لکھواؤں گا، میں بتاؤں گا، جملے نبی کے سمجھاؤں گا سلام کے حوالے، صلوات کے حوالے سے بھی ہے، بلند آواز سے صلوات بھیجو تاکہ جو متوجہ نہیں ہے وہ بھی صلوات بھیجنے میں شریک ہو کر ثواب کا مستحق قرار پائے۔ عزیزان، صلوات کا عمل ہم کرتے ہیں، نتیجے دو ملتے ہیں، ایک گناہ بخشے جاتے ہیں، دوسرا اللہ اجر عنایت کرتا ہے، دو نتیجے ملتے ہیں۔ تو تیسری بات صلوات بھیجو، نبی نے، اچھا پھر روایات میں بھی ہے، روایات میں کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جب تم درود بھیجتے ہو وہ ہم تک پہنچتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے میری ذات پر درود بھیجا ہے، اور اس کی دلیل ہے، کتاب میں ایک روایت موجود ہے، پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا علیہ السلام کے بعد کہ یا رسول اللہ، میں بڑا بھوکا ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی کھانا پینا نہیں، آپ مجھے کچھ عنایت فرمائیں، دیکھنا عنایت فرمائیں۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مدینے کے فلاں محلے میں جاؤ، وہاں پر ابن زیاد نامی ایک بندہ ہوگا، میرا صحابی، اس کے پاس چلے جانا، اس کو کہنا کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس ماں یا داج نہیں ہے، تو وہ تجھے دے گا، لے کر چلا، اور اسے کہنا کہ میں نبی کی طرف سے آیا، اپنا نہ بتانا، حوالہ دینا میری ذات کا کہ مجھے نبی کریم نے بھیجا، اور اگر وہ دلیل مانگے اس بات پر کہ تم میری طرف سے گئے ہو، اسے یہ دلیل دینا، آپ نبی دلیل دے دلیل دینا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تو ہر روز
200 صلوات میری ذات پر بھیجتا ہے، میری آل پر بھیجتا ہے۔ ہر رات کو 200 صلوات پڑھ کر میرے لیے ہدیہ اور تحفہ بھیجتا ہے۔ آج رات تو نے نہیں پڑھی، دلیل مانگے نا میں کہ نبی کی طرف سے آیا ہوں، وہ کہے کیسے؟ تو یہ دلیل دو کہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ تم صلوات بھیجتے ہو، آج تم نے صلوات نہیں بھیجی، تو وہ مان جائے گا۔ اب یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس، ساری بات کی، اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ تو نبی کریم کی بارگاہ سے حاضر ہوا؟ تو اس نے کہا ابن زیاد کیا تو پیغمبر اور آل پیغمبر پر صلوات بھیجتا ہے؟ کہا میں بھیجتا ہوں۔ کہا کتنی روز بھیجتا؟ کہا رات کو 200 صلوات پڑھ کر پیغمبر آل پیغمبر کو ہدیہ کرتا ہوں۔ کہا آج رات کو پڑھی تم نے؟ کہا نہیں پڑھی۔ کہا بس نبی فرما رہے تھے کہ آج تیرے صلوات کوئی تک نہیں ہے۔ عزیزان، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری پڑھی ہوئی صلوات ایسے بیکار نہیں ہوتی۔ ہم درود بھیجتے ہیں، جتنی مرتبہ بھیجتے ہیں اتنی ہی مرتبہ نبی اور آل نبی تک پہنچ جاتا ہے۔ امام زین العابدین کا جملہ ہے، اللہم صلی علی محمد، جب تم صلوات ہم پر بھیجتے ہو اور ہمیں وہ صلوات ملتی ہے، ہمارے پاس آتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مومن نے، شیعہ نے ہم پر صلوات بھیجی ہے، تو پھر ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عزیزان، ائمہ پر صلوات، آل پیغمبر پر، محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا معمولی عمل نہیں۔ ہم صلوات بھیجتے ہیں، وہ ہمیں یاد کر کر کے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایک عمل کیا ہے؟ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا، یہ انسان کو بخشوا دیتا ہے۔ اب آئیے، مطلب آگے بڑھنا ہے۔ عزیزان، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، زبان کو شستہ رکھنا، جسے کہتے ہیں حسن کلام۔ حسن کلام کے ساتھ بہترین انداز اور اچھے انداز میں دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا انسان کے گناہ بخشوا دے۔ انسان اچھے الفاظ سے دوسرے کو یاد کرے، دوسرے سے گفتگو کرو نرم لہجے میں۔ انداز گفتگو آپ کا خوبصورت حسین ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ حسین انداز میں دوسرے کے ساتھ بات کرنا اللہ کی ذات اتنا پسند کرتی ہے کہ بندے کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز۔ اس کے دل میں بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے، اگر ٹائم آگے بڑھ رہا ہے، میں نے روایات پڑھنی ہے، بہت زیادہ نہ لے جاؤں۔ یہ چوتھی چیز تھی نا۔ 5ویں چیز، افشاء سلام، بلند آواز کے ساتھ سلام کرنا دوسرے کو۔ معصوم نبی فرماتے تمہارا بلند آواز کے ساتھ سلام کرنا یہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں دنیا میں مومن بھائیوں سے ملو، مسلمانوں سے ملو، شیعہ سے ملو تو بلند آواز سے سلام کرو۔ بھائی جان سلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھے انداز میں بہتر گفتگو کرو، خوبصورت کلام ہونا چاہیے، بلند آواز سے سلام کرنا ہے۔ عزیزان، یہ تو وہ آداب ہیں کہ جو اسلام نے مکمل مسلمانوں کے لیے فراہم کیے، مکمل مومنین اہل ایمان کے لیے ہیں، شیعہ کے لیے ہیں۔ اور پھر جہاں شیعہ کی قریب ہو، یہ سارے ملت تشیع کی قریب بیٹھی ہو،
کریم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جانتے کریم ایس کریم نہیں، کریم ایس کریم ہوتی ہے جو دکانوں پر ملتی ہے، وہ بھی بڑی برف شرف اور سارا گول ڈال کے ایک عدد ایس کریم لاؤ دیجیے، نرم ہوتی ہے، منہ میں ڈالو تو ایک مرتبہ ہی نیچے چلی جاتی ہے، رکتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں عزیزان۔ یہ کریم کسے کہتے ہیں؟ مرکز کرامت کو کریم کہا گیا ہے۔ مرکز عظمت کو کریم کہا گیا۔ یہاں پر پھر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے، لیکن کیا کروں، بولے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں۔ حاتم طائی سخی تھا، بس ایک لفظ بول رہا ہوں صاحب، بس زیادہ نہیں، ابھی میرے باتیں پڑھ لیجیے۔ حاتم طائی سخی تھا، عزیزان کریم نہیں تھا۔ فرق ہے تھوڑا سا، بندہ سخی ہوتا ہے ایسے جیب سے نکالے دے دیے، اور آگے گیا کوئی اور نظر آیا، مانگنے والے سارے چمٹے ہوئے، یہ سخی ہے، کریم نہیں۔ ایک کو دیا، دوسرے کو نہیں دیا، تیسرے کو نہیں دیا۔ حاتم طائی کیسا سخی ہے عزیزان؟ اس نے سائلین کے لیے 40 دروازے بنا کر رکھے ہوئے، دینے کے لیے 40 دروازے۔ ایک سائل ایک دروازے سے مانگتا ہے، اس کو دیتا ہے، پھر وہی سائل دوسرے دروازے پر جاتا ہے، پھر دیتا ہے، پھر چوتھے، 5ویں، 10ویں، 20ویں، 30ویں، 40ویں دروازے، پورے 40 دروازوں پر سائل جاتا تھا، وہ ادا کرتا تھا۔ اتنی بڑی سخاوت 40 دروازوں پر عطا کر دی جا رہی ہے، اس کو لقب ملا ہے سخی کا، بڑا سخی کا، بڑا سخی کا۔ اور آج بھی لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ تھا کافر، جیسے انوشیروان عادل کرتا تھا، انصاف کرتا تھا کافر۔ صفات اچھی ہیں عقیدہ، عقیدہ صحیح نہ ہو تو یہ کام نہیں دیتی چیزیں۔ پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، پھر جا کر یہ چیزیں ساتھ معاون اور مددگار بن جاتی ہیں۔ اس کی سخاوت اسے جہنم سے نہیں بچا سکتی، انوشیروان عادل کی عدالت اسے جہنم سے نہیں بچا سکتی، عقیدہ ہی باطل ہے۔ شداد کا عمل تھا، عزیزان بات نبی ہو جائے گی، شداد کا عمل تھا مگر عقیدہ باطل تھا۔ کہا جو اچھا عمل کرے گا، اس نے سن رکھا تھا اچھا عمل کرے گا اسے اللہ جنت میں لے جائے گا۔ اس نے کہا ہم اللہ کی جنت ونت میں نہیں جاتے ہیں، ہم اپنی جنت بنائیں۔ اور ایسی عزیزان جنت بنائی تھی کہ قرآن نے اس جنت کی تعریف کی ہے، معمولی جنت نہیں۔ ارم نام ہے اس جنت کا، اور قرآن کے لفظ ہیں ارم۔ اور کیسا ہے، کیسی ارم؟ کہا ذات العماد، یہ بھی لفظ قرآن کے، پلروں والی جنت تھی، پلر لگے ہوئے تھے اور جنت بنی ہوئی تھی، سونے کے محل، چاندی کے محل، زیورات جڑے ہوئے، سونے کے دروازے، چاندی کے دروازے، نہریں، شہد کی نہریں بنوائی، دودھ کی نہریں بنوائی، جیسے جنت خدا نے بنائی اور اس کی تعریف پیغمبر نے فرمائی، ایسی جنت شداد نے بنوائی تھی۔ عمل بہت اچھا کیا لیکن عقیدہ باطل تھا، اپنی بنائی ہوئی بد عقیدہ، اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ اطلاع ملی جناب کی جنت تیار ہو چکی ہے، اچھا گھوڑے پر سوار ہو، شداد سوار ہو کر جنت اپنی کے دروازے پر آیا، خالق کا حکم ہوتا ہے، بد عقیدہ جا رہا ہے، ملک الموت کو وہیں پر روح قبض کر، ایک قدم اس بد عقیدہ کا اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکا۔ عزیزان انسان بد عقیدہ ہو تو اپنی جنت میں نہیں جا سکتا،
اگر انسان بد عقیدہ ہو تو آل محمد کی جنت میں کیسے قدم رکھتا ہے؟ نمازیں جنت نہیں لے جانے والی، یاد رکھیں، روزے نہیں جنت لے جا سکتے، یہ خود محتاج وسیلہ ہے۔ نماز میں درود محمد و آل محمد پر نہ آئے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک دو رکعتی نماز قبول کروا کے دکھائیں ادھر، بات سنو عزیزہ، بعد عقیدہ بلو اچھے اعمال کرے اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ آدم کی بات کر رہا تھا، آدم تائی کی دروازے پر 40 دروازوں پر سخاوت کرتا تھا، بڑی سخاوت کی، مشہور ہوا، آدم تائی سبھی مشہور ہو گیا۔ لیکن امام کی بارگاہ میں بندہ آیا، کہا قبلہ آدم بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، معلوم ہے آپ کو امام نے کیا جواب دیا؟ امام فرماتے ہیں سخی تھا، کریم نہیں تھا۔ یہ امام کا جملہ ہے، سخی تو تھا، سخاوت تو بڑی تھی، مگر کریم نہیں تھا۔ کہا قبلہ کیسے؟ میں سمجھا نہیں۔ سائل نے کہا قبلہ کیسے؟ میں سمجھا نہیں۔ امام نے فرمایا اگر کریم ہوتا ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کر دیتا کہ سائل کو 40 دروازوں کی بے عزتی برداشت نہ کرنا پڑتی۔ سائل کو 40 دروازوں پر پھرانا سائل کی بے عزتی ہے، بد احترامی ہے سائل کی، لہذا ایک ہی دروازے سے عنایت اتنا کر دو کہ پھر وہ 40 دروازوں پر پھرنے کا محتاج ہی نہ رہے۔ کہتے ہیں کریم وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ عنایت کر دیتا ہے، وہ کریم سخی بھی ہے، کریم بھی ہے۔ عزیزان، محمد و آل محمد کریم ہے، سخی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کرامت کے اندر سخاوت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا سخاوت بھی ادھر بیٹھا ہے، آئیے ابھی اوپر اس نے دیکھا کہ میں نے دیکھ لیا کہ سخاوت صاحب بیٹھے، بھائی آپ کی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں جی۔ سخی ہونا کریم ہونے میں چھپا ہوا ہے۔ عزیزان، منطق کا کلیہ بتاؤں، کلو کریم سخی ولیس کلو سخی بکریم۔ یہ آپ کی قیاس منطق کی میں نے بنا دی۔ ہر کریم سخی ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر سخی کریم ہے۔ بے شک سخی ہوتا ہے مگر کریم نہیں ہوتا، مگر جو کریم ہوتا ہے وہ سخی بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے آل محمد کریم بھی ہے، سخی بھی ہے، اور ایسے کریم اور سخی۔ اب لفظ آگے آ گیا، اب یہ روایتیں میرے بچے رہ جائیں گے، میں کیا کروں؟ سارا زمانہ ادھر سے ادھر ہاتھ بلند کرتا ہے، ادھر سے لیتا ہے یا نہیں؟ ادھر سے یا اللہ، اور ادھر والے کریموں کے دروازے پر آ کر لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات جی؟ ادھر والوں کو ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ذرا اوپر ہاتھ کرو، ادھر والوں کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر کریموں کے دروازے سے آ کر لے کر جاتے ہیں۔ کبھی اسیر بن جاتے ہیں، کبھی یتیم بن جاتے ہیں، کبھی مسکین بن جاتے ہیں، اور دروازے سے آ کر لے کر جاتے ہیں۔ یہ کریموں کا دروازہ۔ بات صورت عزیزہ، 5ویں چیز افشاء السلام، بلند آواز کے ساتھ نبی نے کہا سلام کرنا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ عزیزہ، یہ کریم بیٹھے ہی ہے، کریم ملت تشیع کی پوری مکمل کرامت، عظمت، شرافت مکمل۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کلیے کہتے سارے قواعد یہاں جاری ہونے چاہیے نا۔ اس کے بعد جا کر باہر جب بندہ جاتا ہے تو باہر والے یہاں سے گئے ہوئے بندے کو اپنے لیے نمونے عمل سمجھتے ہیں۔ گھر پہنچو، پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، گھر پہنچو، گھر والے سمجھیں کہ واقعی ہمارا بیٹا عالم بن رہا اور علم اس پر اثر انداز ہو رہا۔ علم اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے،
ماں کے سامنے جاؤ، بلند آواز سے سلام، اچھی گفتگو سے بات، باپ کے سامنے جاؤ، بڑے بھائی کے سامنے جاؤ، بڑی بہن کے سامنے جاؤ، چھوٹے جو تمہارے ہیں ان کے سامنے جاؤ، چھوٹے سمجھے کہ ہمارا بھائی عالم ہے، والدین سمجھے ہمارا بیٹا عالم اور بعمل عالم ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں سامنے آتا تو پھر علم تو ہوگا، اثر نہیں دکھائے، اثر سامنے نہیں آئے۔ عزیزہ، اب روایات انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئیں گی، 2 لفظ اور بولتا ہوں اس کے ساتھ مختصر کر کے، اور وہ یہ کہ جس کو سلام کرو پیار سے سلام کرو، محبت سے سلام کرو۔ جب آپ اتنی محبت اور پیار دکھائیں گے یقیناً جواب محبت اور پیار سے آئے گا۔ کرخت زبان استعمال کریں گے یقیناً مقابلے میں کرخت زبان استعمال ہو۔ روایات کے الفاظ ہیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ دوست بناؤ، لیکن ایسا دوست بناؤ جو تمہیں خدا کی طرف لے جائے، رسول کی طرف لے جائے، آل رسول کی طرف لے جائے، ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر آل بیت کی طرف لے جائے۔ ایسے کو دوست سے پرہیز کرو جو خود بھی غافل خدا ہو، غافل رسول ہو، غافل آل بیت ہو، اور تمہیں بھی جو تھوڑا کچھ یاد رکھتے ہو اس سے بھی دور کر۔ ایسا دوست نہیں بنانا جو ضلالت اور گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے۔ رحمت اور برکت خدا کے فضل و کرم کے باہر میں ڈالنے والا دوست بنو، خود بھی ادھر چلنے والا ہو، تمہیں بھی پکڑ کر لے جائے، اور چلے ہم ذکر الہی کے سمندر میں غوطے لگاتے، ذکر رسول کے باہر میں غوطے لگاتے، ذکر آل بیت کے باہر میں غوطے لگاتے، ادھر لے جائے، نماز کی طرف بلائے، روزہ رکھنے کی طرف بلائے، اچھائیوں کی طرف دعوت دے، برائیوں کی طرف نہ لے جائے۔ اب میں اپنے لیول پر ذرا بات کروں۔ عزیزہ، سارے کے سارے عزیز ہیں، آپ لوگ سارے پیارے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں آپ، جنہوں نے دین اور مذہب کو پڑھنا انتخاب کیا۔ ہر ایک کے مقدر نصیب میں یہ نہیں بات ہوتی کہ وہ قوم کی لیڈری کرے، وہ قوم کی قیادت کرے، عالم دین بن کر خود بھی عمل کرے اور قوم کو بھی دین خدا کی طرف دعوت دے۔ معمولی بات نہیں، ماشاءاللہ یہ آپ کا انتخاب بہت اچھا انتخاب ہے۔ ہماری دعا ہے انشاءاللہ آپ اپنے انتخاب پر پورے اتریں گے اور خود بھی سنور جائیں گے، اپنی قوم کو بھی سنواریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اچھائی کی طرف دعوت ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی طرف رغبت دلائیں، نماز کی طرف رغبت، درس و تدریس، سبق پڑھنے کی رغبت۔ بھائی کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہمارا ٹائم ہو گیا سبق کا، جلدی جانا، مباحثے کا ٹائم ہو گیا، یہ ہمارا ماحول ہے نا، مطالعے کا ٹائم ہو گیا، جلدی کر بھائی، ٹائم خراب ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، آپ ادھر بیٹھے کے باتیں کر رہے ہیں، جلدی آؤ۔ ایسا دوست بناؤ جو پکڑ کر مطالعے اور مباحثے کی طرف لے آئے، تمہاری زندگی کے سنوارنے کی طرف دعوت دے۔ ایسا نہیں جو خود بھی سب ریلیٹڈ ہو گیا یہ خود بھی سست ہے، تمہیں بھی سست کر کے رکھ دے گا۔ عزیزان، گھر والے، عزیز، اقارب، دوست، ملت شیعہ، قوم تشیع، اپنے مدارس کے بچوں سے کچھ اور امیدیں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے بننے والے لیڈر ہیں آئندہ کے، ہمیں صحیح راستے پر لگانے والے، تو
یا مطالعہ کرنے میں مواصلہ کرنے میں سستی دکھائیں، جب تک استاد نہیں آئے گا کون پڑھتا ہے؟ عزیزان دنیا کی باتیں بھائی یا آپ نے دین کی بات کرنی، ہم نے سر پڑھنا، نہ پڑھنا، منطق پڑھنا، فلسفہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، تفسیر پڑھنا، حدیث پڑھنا، عقیدہ پڑھنا، یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ اس کی طرف جلدی کرو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، عزیزان کے سارے اجزاء ذکر خدا ہیں۔ جتنے مضامین آپ پڑھ رہے ہیں یہ ذکر اللہ میں شامل ہے۔ آپ کا ایک ایک لفظ پڑھنا اجر اور ثواب رکھتا ہے، اور نہیں پڑھتے ہیں وہ لمحات جن میں نہیں پڑھتے، یاد رکھیں نہیں پڑھتے ہیں وہ لمحات آپ کے خالی گزر جاتے ہیں، اس میں آپ کو کچھ نہیں ملتا، معلوم ہو جاتے ہیں۔ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں ثواب لکھنا شروع ہو جاتے ہیں فرشتے۔ وہ کیسا عقل مند انسان ہے، کیسا عقل مند انسان ہے جو اپنا وقت ضائع کر دے، کچھ بھی نہ لے۔ بندہ ایک کام کرے نا، اس کا رزلٹ اور نتیجہ نہ ہو تو بیکار فیل سمجھا جاتا ہے، عبث کام سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جس پر کچھ بھی نہیں ملا تو بے وقوف اور پاگل آدمی اور انسان ایسا کام کرتے ہیں نا، پاگل ہی تو کبھی پتھر لے کر اسے مار رہا، پتہ ہی نہیں ہے کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا، کبھی ڈنڈا لے کر گھوڑا بنائے ہو اس کے چل میرے گھوڑے چل میرے گھوڑے، پاگل کرتے ہیں نا۔ عقل مند بندہ تو ڈنڈا لے کر گلی میں نہیں جاتا نا۔ آپ میں سے میں کسی کو کہوں یہ ڈنڈا لے اس کے اوپر ذرا چڑھ کر اور چڑھ کر گلی میں ذرا چلا اور کہ سب کے سب آ بھائی میرے گھوڑے چل گئے، میرے گھوڑے چل گئے، میرے دماغ خراب ہے، یہ گھوڑا یہ جو تم کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے، پاگل کرتے ہیں نا۔ اور اس کے عزیزان فیل کا کوئی نتیجہ نہیں، کوئی رزلٹ نہیں، اس کے فیل اور کام، جس فیل اور کام کا رزلٹ نہیں ہوتا وہ فیل عمل ہے، اس کا فاعل عابد ہے، بیکار کام کا نتیجے کوئی۔ صاحبان عقل و عقول بیکار کام نہیں کرتا، وہ لالچ میں ہوتے ہیں، اجر کی لالچ، ثواب کی لالچ۔ یقین جانیے کتاب آپ لوگ کھولتے وہاں سے آتے ہیں فرشتے ثواب لکھنا شروع کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ پڑھنا آپ نے اپنے لیے مگر مذہب پڑھ رہے ہیں، اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو عزیزان دوست بناؤ جو آپ کو ادھر لے کر آئے، کہیں اور نہ لے جائے، بیکار کاموں کی طرف نہ لے جائے، اچھے کاموں کی طرف لائے۔ طلاب دین سے بڑا کوئی نہیں ہے، عظمت ہے تو ان کی، مقام ہے تو ان کا، عزت ہے تو ان کی، جو اللہ رسول کی نگاہ میں، آل بیت اطہار کی نگاہ میں آپ کا مقام ہے، وہ مقام برقرار رکھنا چاہیے نا۔ عزیزان مقام یہ ہے، ایک بندہ ایک 10 روپے کی کاپی لے کر آپ کو دیتا ہے، آپ قدم لکھتے ہو اس پر، جب تک آپ وہ کام کرتے رہو گے تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ جب تک یہ سلسلہ برقرار رہے گا، وہ دینے والا دنیا سے بھی چلا جائے پھر بھی اس کے نام اعمال میں ادھر سے اجر اور ثواب جاتا رہے۔ ماشاءاللہ یہ اس نے کیا ہے تو اتنا اجر لے رہا ہے، آپ تو اجر کے اندر بیٹھے ہو، ثواب کے اندر بیٹھے ہو۔ خداوند متعال ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے، آپ کو کامیاب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید مرکز علمی میں، مرکز عملی میں انشاءاللہ علم با عمل، عالم با
عمل بن کر قوم شیعہ کی انشاءاللہ آپ لوگ خدمت کرو، تیار رہو، آمادہ باش رہو، سارا کچھ اچھا ہونا چاہیے تاکہ نمونہ عمل یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر نمونہ عمل بن کر، نمونہ احکام الہی بن کر، نمونہ شریعت رسول بن کر یہاں سے نکلو، لوگ تمہارے پیچھے چلے، آگے چلنے والے بنو، پیچھے چلنے والے نہیں بننا، آگے چلنے والے، اور یقیناً آپ انشاءاللہ آگے چلنے والے ہیں، پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ بس آج کی باتیں یہاں گفتگو تمام ہوئی۔